ہر ایمان والا اس چیز کو سمجھے۔ اور آج اکثر و بیشتر لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور قرض ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو جیتے جی مار دیتی ہے۔ اب جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ تو خود بتا سکتے ہیں۔ ان کو سرور محسوس نہیں ہوتا۔ جس سے قرضہ لیا وہ قرضہ جو مانگنے کے لیے بار بار آتا ہے، بھائی اس کا پیسہ ہے تو وہ تو مانگے گا ہی، لیکن اس کے مانگنے کی وجہ سے، اس کے بار بار کہنے کی وجہ سے جس کو قرض دیا گیا اس کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہے، وہ تو پریشان ہی رہے گا۔ لیکن میرے عزیز، یہ ایک بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے جب انسان قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن آج الحمدللہ میں آپ سب کو ایک ایسی چیز بتا دوں کہ جس سے انشاءاللہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور الحمدللہ آپ کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سب میں سے کوئی ہے تو وہ ضرور اس کام کو کرے۔ کیوں؟ یہ وہ چیز جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے فضل سے اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو نجات مل جائے گی۔ درود پاک کی فضیلت میں یہ بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے تقریباً 3000 دینار اپنے دوست سے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے دوست نے دے دیے، 3000 دینار قرض لیے۔ اب تاریخی اعتبار سے جس دن ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اب جس سے قرض لیا تھا اس نے اسی دن اس سے مانگا کہ بھائی ہمارے 3000 دینار جو تم نے ہم سے لیے ہیں وہ دے دو۔ اللہ اکبر! اب اس کے پاس ہو تبھی تو دے۔ وہ بڑا پریشان کہ کروں تو کروں کیا؟ اب اس نے کہا کہ میرے عزیز، میرے بھائی، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے قرض ادا کرنے کے لیے، میں خود پریشان ہوں، میں آپ کا قرض ادا نہیں کر پاؤں گا ابھی۔ کئی بار ایسا ہو گیا کہ وہ اس سے مانگنے کے لیے جائے اور وہ اس کو منع کر دے۔ آخر کار یہ پریشان ہو کر، جس سے قرض لیا، یہ پریشان ہو کر مقدمہ اس کے اوپر دائر کر دیتا ہے۔ اب قرض دار کو عدالت میں بلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بھئی تم یہ بتاؤ اس کا قرض کیوں نہیں دے رہے ہو؟ اللہ اکبر! اب وہ شخص کہنے لگا کہ قاضی صاحب، جب میرے پاس کچھ ہو، میرا کاروبار ہو یا کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ جس کو میں تجارتی اعتبار سے کماؤں، اسباب پیدا ہوں، تو میں اس کا قرض بھی ادا کروں، لیکن ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے، میں ابھی ادا نہیں کر پاؤں گا۔ لیکن قاضی صاحب نے وہاں پر اعلان کیا، بھئی تمہارے لیے 30 دن کا ٹائم ہے کہ تم اس شخص کا قرض ادا کر دو۔ اللہ اکبر! اب یہ پریشان کہ 30 دن کا ٹائم جو مجھے ملا ہے، میں کیا کروں؟ 30 دن کے اندر کتنی بڑی موٹی رقم میں کہاں سے لے کر آؤں؟ بڑا پریشان، گھر گیا، بستر پر بیٹھا، سوچ رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ وہ ایمان والا تھا، وہ عاشق رسول تھا، بیٹھا ہے، سوچ رہا ہے، تبھی اس کے ذہن میں ایک بات یاد آئی، اللہ کے محبوب کی حدیث پاک یاد آئی۔ وہ یہ کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پریشان ہے، غمگین ہے، تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ رب العزت اس شخص کی پریشانیوں کو، غموں کو، رنجشوں کو دور فرما دے گا۔ اب جب اس نے یہ حدیث اس کے دل میں آئی، اس نے فوراً عمل میں لے آیا۔ اب 30 دن تک، کم و بیش 27 دن تک یہ ریگولر درود پاک کثرت سے پڑھتا رہا۔ تقریباً 28ویں رات آتی ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگن ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیز، 29ویں شب آتی ہے اور 29ویں شب میں یہ کثرت سے درود پاک پڑھ کر سو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کا دیدار اس شخص کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ دیدار کے جس دیدار کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے کہ یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، مرنے سے پہلے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کا دیدار ہو جائے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اب یہ صبح کو حشاش بشاش ہو کر اٹھا، اب 29ویں تاریخ ہے۔ اب ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ تو حضور نے پتہ بتا دی کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ اللہ اکبر! لیکن اگر اس نے کوئی ثبوت مانگا تو میں اس کو کیا دوں گا، اس سے کیا کہوں گا؟ اللہ اکبر! اب اسی ٹینشن میں فکر کرتے ہوئے پھر 30ویں رات کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوئے یہ سو جاتا ہے۔ پھر اس کا قسمت پھر بلند ہو جاتی ہے، پھر جاگ اٹھتی ہے، اللہ کے محبوب کا دیدار پھر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! اب اللہ کے محبوب کا دیدار ہوا، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، جو آپ نے بتایا میں اس شخص کے پاس چلا جاؤں، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یا رسول اللہ اگر اس نے مجھ سے کوئی ثبوت مانگا کہ واقعی تجھے میرے محبوب کی زیارت ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی، تو میں اس کو کیا ثبوت دوں گا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم جاؤ اس شخص کے پاس اور کہنا کہ تم میرا قرض دے دو، اور وہ پھر اگر کوئی ثبوت مانگے تو اس سے کہنا کہ محبوب نے ثبوت بھی دیا ہے، وہ یہ کہ تم فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہو۔ آپ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھے بغیر اپنی کسی بھی چیز کی ابتدا نہیں کرتے۔ یہ عاشق اب صبح اٹھنے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچے، اور جانے کے بعد اس شخص کے پاس جانے کے بعد کہا کہ مجھے اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، آپ میرا قرض دے دو، 3000 دینار میرے اوپر قرض ہے۔ اب وہ بھی چونکا کہ بھئی میں جانتا نہیں، پہچان نہیں، اب تم نے آ کے مجھ سے قرض ادا کرنے کے لیے کہا اور کہہ رہے ہو کہ اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، یہ بتاؤ کوئی ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ کہا ہاں میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس ثبوت ہے، بغیر ثبوت کے مجھے اللہ کے محبوب نے نہیں بھیجا۔
اللہ اکبر، ایک ایسی بات تمہیں بتا دوں کہ جس بات کا تمہارے اور تمہارے رب کے سوا کسی کو نہیں پتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب نے یہ بات مجھے بتائی کہ جب میرا وہ غلام ثبوت مانگے تو ان سے یہ کہہ دینا کہ تم فجر کی نماز کے بعد جو 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، وہ درود پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات اس عاشق نے سنی، بڑا خوش ہو گیا، اتنا خوش کہ اس کے خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے، فوراً 3000 دینار لے کر آیا، اس شخص کی جھولی میں ڈال دیا، یہ اس وجہ سے کہ تو نے محبوب کی بات آ کر مجھے بتائی، اور 3000 دینار کہ یہ تو لے، اس کا قرض دے دینا، پھر 3000 اور دینار ڈالے کہ اپنے بچوں کا خرچ کر لینا۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی دولت درود پاک سے مل جاتی ہے۔ ابھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اب 12000 دینار اللہ کے محبوب کے فضل سے، اللہ کے محبوب کی عطا سے اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا، 12000 دینار ہو گئے۔ اگلے دن کو جب قاضی صاحب بلاتے ہیں، جا کر اللہ اکبر جب یہ جاتا ہے، جانے کے بعد اس کا قرض دینے لگ جاتا ہے۔ اب قاضی پوچھنے لگتا ہے کہ بھئی تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، کاروبار نہیں، کچھ معاملہ نہیں، یہ سب معاملہ کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، یہ سب اتنی موٹی رقم تم کیسے لے کر آئے؟ قاضی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ بتاؤ بھئی اتنی موٹی رقم تم اتنی جلدی کہاں سے لے آئے؟ اللہ اکبر، بھری عدالت میں اس نے اپنا واقعہ قصہ سنانا شروع کر دیا اور بتانے لگا کہ میں صرف 3000 دینار لے کر نہیں آیا ہوں، بلکہ اللہ کے محبوب نے مجھے 12000 دینار دلوا دیے ہیں۔ اب محبوب کی بات آ گئی تو اس شخص نے اپنا واقعہ بھری عدالت میں ایسے سنایا کہ سب جتنے عاشق تھے جھوم اٹھے۔ اب جو قاضی تھا وہ بھی اللہ کے محبوب کا سچا عاشق تھا۔ اللہ اکبر، اب جس سے قرض لیا تھا قاضی نے بھی تقریباً اسی شخص کو 3000 دینار دیے۔ اب جس شخص کا قرض تھا اب وہ بھی عاشق رسول، اب اس نے بھی یہ بات سنی تو اس نے بھی کہا کہ بھئی میں اپنا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں اس واقعے کو جو سنانے کا مقصد ہے وہ یہ، درود پاک اتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے کہ اگر کوئی پریشانی یا کوئی رنجش کو دور کرنے کا معاملہ آ جائے تو فوراً اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو۔ غموں نے جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اب وہ شخص کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اور الحمدللہ آپ سمجھے کہ وہ شخص اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ تو کرم ہے سرکار کا، مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ قرض ادا کرنے کی کبھی بھی فکر یا ٹینشن ہو تو الحمدللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دو، اللہ نے چاہا تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا سبب بن جائے گا کہ آپ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہو کہیں نہ کہیں سے اللہ ایسا اسباب، مسبب الاسباب سبب پیدا فرما دے گا کہ تمہارا قرض انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ درود پاک کی کثرت کرو اور الحمدللہ جتنی ہو سکے روزمرہ بھی درود پاک پڑھنے کا معمول بناؤ، بہت بڑا عمل ہے یہ درود پاک کرو۔